इस अक़ीदत और मोहब्बत अहले बैत में हमें इस्तिक़ामत और बरकतें अता फरमाए। तो महफिल का आगाज़ हम अपने नन्हे कारी मिस्टर यूसुफ, I invite him and I would like to invite him to recite some verses of the Quran. Please come forward. उसको पहले भेजो, उसको पहले भेजो। Benjamin? Okay. Yusuf, Benjamin, please come forward and recite some verses of the Quran. Come this way. In front of you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. Benjamin, come forward, please. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Very well done. Allah bless you more and Allah bless you ease in remembrance of Quran and both of you, and all regard goes to Abba Jan and Dada Abba. Allah subhanahu wa ta'ala bless us more. Alhamdulillah ta'ala कि ये महाफिल, ये मजलिसें ऐसी मजलिसें हैं कि जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को भी तलक़ीन फरमाई और आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब जन्नत की क्यारियों के करीब से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो,
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ذکر کی مجالس ہیں. تو مختصر سی میری یہ کہانی ہے، مختصر سی میری یہ کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. اور اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا ایڈی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعائے عقیدت پیش کریں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سید نے کربلا میں وعدے وفا کیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے وفا کیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے. کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، اور زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے
ہے ان کی لازم سید کے غم میں حافظ بخشش ہے ان کی لازم بخشش ہے ان کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں اور محمد مصطفیٰ کی نعت کا صلہ دیکھو محمد مصطفیٰ کی نعت کا صلہ دیکھو میں گھر بیٹھے مدینے کی گلیوں میں گھوم لیتا ہوں اور میں خود اشعار لکھتا ہوں ارے سائن میری توبہ میں خود اشعار لکھتا ہوں ارے سائن میری توبہ کوئی ارشاد کرتا ہے میں کر منظوم لیتا ہوں بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایڈی صاحب آقا کریم علیہ السلام کے جگر گوشہ بطول اور نواسہ رسول کی بارگاہ میں منقبت پیش کر رہے تھے اس دوران ہماری بزم کا حصہ بنے مسٹر سرور حسین صاحب ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا آپ کے لیے مبارک فرمائے اور سامعین ذی وقار جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل ذکر حسین کی محفل ہے اور حسین کون ہیں کہ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جن پر اپنی جان بھی قربان کرنا اپنے لیے ایک عزت کا مقام جانتے تھے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سین کعبہ میں تشریف فرما تھے اور اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تو جو ہی آپ نے حضرت امام حسین کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ خدا کی قسم اس سرزمین پر موجود تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ہے اور حسین کون ہے جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اور جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی تو میں اب دعوت سخن دوں گا جناب محمد سہیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی
منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی مشکل یہ حضرت عباس کی دیکھے کوئی مشکل دیکھے لیے عباس کی دیکھے کوئی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کردار اور آپ کے صبر و استقامت کی طرف ہمیں سوچنے کا موقع دے رہے تھے اور یہ امام حسین کون ہیں اور وہ پانی کو کیوں نہ ترسے اس لیے نہ ترسے کہ یہ حسین وہ ہیں جنہوں نے لعاب رسول کو پیا تھا یہ حسین وہ ہیں جن کی پیاس لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بجھی تھی وہ حسین کربلا میں پیاسے کیسے ہو سکتے تھے اور نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا اور علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو حسین بنا ملے ہیں جب یہ عناصر تو حسین بنا اور پھر انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا سورج پہ سوچ چاند تاروں پہ غور کر سورج پہ سوچ چاند تاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا تو سامعین ذوالفقار اب میں مختصر سے اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا ہمارے امام شیخ عبدالرحمن الازہری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب شیخ عبدالرحمن الازہری صاحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة
إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. حضرات محترم برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے نبی رحمت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عربی زبان میں کچھ جملے ہوتے ہیں جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. وہ اصل کلام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بیچ میں ویسے ہی اس کو لا لیا جاتا ہے. تو اس محفل میں جملہ معترضہ کے طور پہ حاضر ہوا ہوں. تو آپ حضرات 2-4 منٹ کے لیے برداشت کریں. ہمارے شیخ استاد تصور صاحب ہیں، پھر اس کے بعد قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں گے، تو ان کو آپ کو سماعت کرنا ہے. حصول برکت کے لیے ذاکرین نے حسین میں اپنے نام کو شمار کروانے کے لیے میں یہاں حاضر آیا ہوں. تو یہ جو ذکر ہے یہ ذکر حسین کی محفل ہے، ذکر اہل بیت کی محفل ہے، اور شہیدان کربلا سے منسوب محفل ہے. یہ محفلیں بڑی انتہائی سعادت مندی کی باعث ہوتی ہیں. یعنی بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ مولا نے ہمیں ان بابرکت محفلوں میں شرکت کا موقع عطا کیا ہے. تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ اس محفل کا کوئی نہ کوئی پیغام ہم لے کر جائیں. ہم کہیں جاتے ہیں سفر پہ، کسی مقام پہ جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں. ان محفلوں میں بھی جب آیا کریں کوئی بات پلے باندھ لیا کریں، کوئی ایسی بات ہو اس کو میسیج کے طور پہ، پیغام کے طور پہ لے جایا کریں. تو واقعی کربلا آپ نے سنا ہوگا، مختصر سا ہی صحیح ہر ایک کو پتا ہوگا. آپ دیکھیں کربلا کے منظر کو سامنے لائیں کہ امام حسین وہ امام، وہ ہستی، وہ ذات اور وہ شخصیت جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی تھی. محبت کی حد یہ ہے کہ اپنے اور امام حسین کے درمیان کوئی دوئی نہیں رکھی. کہا حسین منی انا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اس کی تفصیل میں جائے تو بات بڑی طویل ہوگی. دوئی کوئی نہیں رکھی کہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں، ایک طرف دیکھو تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں، دوسری طرف دیکھو تو امام حسین نظر آتے ہیں. تو وہ ذات اقدس، وہ ذات والا صفات، وہ عظیم ہستی امام حسین میدان کربلا میں ہیں، اور دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت سامنے سینہ سپر ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں. امام حسین نے کہا میرا قصور تو بتاؤ، میرا جرم کیا ہے بتاؤ کہ تم میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو، مجھے اور میرے اہل خانہ کو، تمام قافلے والوں کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو. جرم تو بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے، جانتے بھی ہو میں کون ہوں. امام حسین کے الفاظ رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے. میں وہ حسین ہوں جن پر تم اپنی نمازوں میں درود بھیجتے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سب سے پہلے شمار انہی ہستیوں کا ہوتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین. ہم میں سے بھی بہت ساروں کو شاید پتہ نہ ہو، ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ درود پڑھتے ہیں، مگر لوگوں کا خیال نہیں جاتا. ان جیسی محفلوں کو کچھ بدبخت کہتے ہیں، یہ بدعت ہے. ایسی محفلیں سجانا اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا. اسلام میں یہ ایسی محفلیں سجانا کہیں جائز نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ارے نادانو، تم کیا ذکر حسین کی محفل سجاؤ گے؟ اللہ نے تمہاری قسمت ہی میں نہیں لکھی ہے. یہ محفل سجانا تو اللہ کے یہاں اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اس نے ذکر حسین کی محفل کو دن میں 5 مرتبہ سجا دیا ہے. روئے زمین کے ہر خطے پر، روئے زمین کے ہر چھپے پر، اللہ کے ہر گھر میں، جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اہل بیت پر درود و سلام بھیج کر ذکر حسین کی محفل سجاتا ہے، ذکر اہل بیت کی محفل سجاتا ہے. اللہ کو یہ ذکر کس قدر پسند ہے کہ اللہ نے اپنی عین عبادت میں اس کو شامل کیا ہے، عین عبادت میں شامل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کریں. مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، آپ امامت کے مصلی پر ہیں اور امام حسین تشریف لاتے ہیں، کاندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. بچپنا تھا، کاندھوں پہ سوار ہوتے ہیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو طویل کیا. علماء تشریف فرما ہے آپ بتائیں کسی خارجی اثر کی وجہ سے نماز کو طویل کرنا یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے, خالص اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے, اس کا ایک ایک رکن ایک ایک لمحہ صرف اللہ کے لیے گزارنا چاہیے. کسی اور کے لیے نماز میں طول دینا, کسی اور کے لیے عبادت میں بڑھاوا دینا, یہ شرک جلی نہ تو صحیح شرک خفی ضرور ہے. یعنی دوسروں کے لیے اپنی عبادت کو لمبی کیا, دوسروں کی وجہ سے آپ نے اپنی عبادت کو طول کیا, یہ بالکل جائز نہیں ہے. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار مصلی امامت پر ہیں. کوئی نفلی نماز نہیں تھی, کوئی گھر میں پڑھنے والی اپنی تنہائی والی عبادت نہیں تھی, فرض نماز تھی, مصلی امامت پر ہیں. امام حسین آتے ہیں تو امام حسین کی خاطر آپ اپنے سجدے کو طویل کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو نماز میں سجدے میں طوالت ہو رہی ہے, سجدے کو لمبا کیا جا رہا ہے, یہ کس کے خاطر ہو رہا ہے؟ صحابہ نے سوچا سجدہ اتنا لمبا ہوا, آپ نے بارہا سنا ہوگا, غور کرنے والی بات ہے. اتنا لمبا ہوا, پیچھے جو مصلی تھے, جو صحابہ تھے, وہ سوچنے لگے شاید حضور کی روح قبض ہو چکی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, ورنہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی وجہ نہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کیا جائے. تو پیچھے سے کچھ لوگ آواز بھی کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل تھا, صحاح ستہ کی احادیث موجود ہے مستند. سو حضور کا سجدہ طویل ہونے لگا. جب امام حسین از خود اپنے آپ سے نیچے اتر آئے تب حضور نے سر اٹھایا. اب اتنے لمحے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا کیا, ذرا انصاف سے بتائیے اس سجدے کو کیا کہیں گے آپ؟ اس سجدے پہ کیا حکم لگائیں گے؟ وہ ذکر خدا تھا یا نہیں تھا؟ وہ عبادت تھی یا نہیں تھی؟ بتائیں. اگر عبادت تھی, وہ عبادت خداوندی تھی, ذکر خدا تھا, تو کہیے ذکر حسین ذکر خدا ہے, یاد حسین یاد خدا ہے. ذکر حسین میں محفل سجانا بھی عین عبادت ہے, جیسے نماز پڑھنا عین عبادت ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں تعلیم دی ہے, اور اللہ کو اتنا پسند کہ یہ ذکر اہل بیت کی محفل ہم روزانہ سجاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے اس قدر غیر معمولی اہتمام کیا ہے. امام حسین نے کہا میں وہ ہوں جن پر تم نماز میں درود پڑھتے ہو, میں وہ ہوں کہ وہ سگاہ مصطفیٰ ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چوما کرتے تھے, مجھ سے لاڑ کیا کرتے تھے, پیار کیا کرتے تھے. تو اس امام حسین سے بدبختوں نے جنگ کی اور تلواریں میان سے نکال کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تمام اہل بیت اطہار اور قافلے والوں کو شہید کر دیا. امام حسین پر جب تلواریں چلنے لگی, تیریں چلنے لگی, تو وقت نماز کا آیا. یہ آخری میری گزارش ہے کہ نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے کہا تمہاری جنگ جاری رہے گی, مجھ سے جو دشمنی ہے وہ نکال لیں, مگر نماز کا وقت آیا ہے, رب کے آگے سر بسجود ہونے دیں, اللہ کے آگے سر جھکانے دیں, پھر یہ جنگ جاری رہے گی. پھر امام حسین سواری پر سے نیچے آتے ہیں, اپنی عبادت ادا کرتے ہیں. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا, آپ کو شہید کر دیا گیا. اب یہاں رک کر ہمیں غور کرنے کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے. ہم نے یہ واقعہ بچپن سے سنا ہوگا, ہو سکتا سینکڑوں بار سنا ہوگا. ذرا غور کرنے والی بات ہے, امام حسین 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے. امام حسین جنگ کی حالت میں تھے. ہم جب نماز چھوڑتے ہیں تو وجہ تھوڑی سی تلاش کر لیں. کبھی تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹی سی مصروفیت آ جاتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, کوئی کام آ جاتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین سے بڑھ کے وہ کون سی حالت ہوگی؟ 3 دن کے بھوکے بھی ہیں, 3 دن کے پیاسے بھی ہیں. اگر بیماری کی آپ بات کرتے ہو, پورا جسم لہو لہان ہے, چھنی ہو چکا ہے, نہ جانے کتنے زخم پیوستہ ہیں, کتنے تیر چبھے ہوئے ہیں, جسم سے خون نکل رہا ہے, اس کے باوجود بھی آپ نے نماز قضا نہیں کی. تو آج ہماری وہ کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ ہمیں اپنے آپ پر سوچنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم جو آسانی سے نمازیں چھوڑتے ہیں تو کس بنیاد پر چھوڑتے ہیں؟ جنگ کے عالم میں رہتے ہوئے, جان کو خطرے میں ڈال کر بھی, تلواروں کے نیزوں کے سائے میں بھی,
तपती रेत पर आपने नमाज नहीं छोड़ी, आज हम इमाम हुसैन के नाम लेने वाले फिर किस बुनियाद पर नमाज छोड़ते हैं? हकीकी मानों में अगर हम हुसैनी हैं तो हमें हुसैनी हकीकत में बनना होगा, सिर्फ जबानी हद तक नहीं, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, सिर्फ नारों की हद तक नहीं, हकीकत में हुसैनी बनना है। वाक़िए करबला एक मर्तबा वारिस वजूद में आया, मगर हक और बातिल में इम्तियाज क़यामत तक के लिए इमाम हुसैन ने कायम कर दिया। अब दुनिया में दो ही होंगे, लोग फिरकों के नाम लेते हैं, मकतबे फिक्र के नाम लेते हैं, हकीकत में दुनिया में आज भी दो ही फिक्रे हैं, एक हुसैनी फिक्र, एक यजीदी फिक्र। अगर हुसैनी बनना चाहते हैं, हुसैनी सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है, हुसैनी सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, हुसैनी सिर्फ नारों का नाम नहीं है, हुसैनी फिक्र सरापा किरदार का नाम है। अपने आप को संवारो तो तब हुसैनी बनोगे। तो आज दुनिया का तकाजा है, आज जमाने का तकाजा है कि हम हुसैनी बन जाएं। हम नाम लेते हैं इमाम हुसैन का, हम मोहब्बत के दावे करते हैं अहले बैत से, इमाम हुसैन से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारे अमाल यजीदी अमाल है, माफ करें, हमारे किरदार यजीदी है माज़अल्लाह। तो हमें हकीकत में हुसैनी बनना होगा, तब फिर अहले बैत का फैजान हम पे जारी व सारी होगा। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हमें हकीकी मानों से अहले बैत के खास मोहब्बत करने की तौफीक अता करें। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और मुख्तसर से वक्त में हमारे बहुत ही मुअज़्ज़म और मुकर्रम भाई शेख अब्दुर्रहमान आपने वाज़ व नसीहत फरमाया। और याद रखें कि जुमला मुतरज़ा कलाम में होता उसका हिस्सा नहीं है, मगर वो कलाम को मुकम्मल ज़रूर करता है। तो ये हमारी जो है खुशबख्ती है कि आप आए और हमने आपके इल्म से जो है वो फ़ायदा हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़ुहद में, इल्म में, अमल में, वरा में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और सामईन ज़िक्र हज़रत अबू राफ़े बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि अली, जानते हो सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? ये हदीस बड़ी खूबसूरत हदीस है और इसका ताल्लुक दिल से है और इसका ताल्लुक इस मजलिस से है, इसका ताल्लुक हमारे आने के मकसद से है। सुनिएगा कि क्या फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अव्वला अर्बअतिन यरदूनल जन्नता अना व अंता वल हसन वल हुसैन। ऐ अली सुन लो, जन्नत में जाने वाले लोगों में से जो सबसे पहले 4 लोग हैं वो मैं हूँ, आप हैं और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। मैं हूँ, आप हैं, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। और इसी हदीस के अगले हिस्से में देखिए, सुनकर दिल और कलेजा ठंडा हो जाएगा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हम 4 चले जाएंगे और उसके बाद वदरारीना खल्फ ज़ुहूरिना व अज़वाजिना खल्फ दरारीना व शिअतिना अन ऐमानिना व अन शमाइलिना। अली सुनो कि हम चारों को जन्नत में लीड कर रहे होंगे, सबसे पहले दाखिल होंगे, मगर जानते हो कि हमारे पीछे कौन होगा? हमारी आल औलाद होगी, हमारी आल औलाद के साथ हमारी अज़वाज होंगी और उनके पीछे पीछे वो होंगे जो उनको मारने वाले होंगे, उनके पीछे पीछे वो होंगे जो उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे। और हमारे दाएं और हमारे बाएं हमारे मुहिब और हमारी मोहब्बत करने वालों का जुर्मट होगा और हम सब मिलकर उसके बाद जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और फिर क्यों ना हम जिक्र हुसैन करें, क्यों ना हम जिक्र हुसैन करें कि जिस हुसैन का तज़किरा और जिस हुसैन का तारुफ एक पंजाबी शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में करवाते हैं कि अरे पूछने वाले कि हुसैन क्या है, हुसैन कौन है, देखो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि हुसैन कौन है। वो कहते हैं कि रसूल नाना बाबा अली ये, रसूल नाना बाबा अली ये, अजीब पूछना हुसैन की ये, हुसैन दी मां नबी के थी ये, अजय भी पूछना है
حسین کیے حسین گودے نبی چ پلیا حسین گودے نبی چ پلیا اے تیسرا اے ایمان جھلیا حسین پنج تن دا پنجوا جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اور حیران نے سب یزیدی ٹولے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے شہیدہ دی اے ہو زندگی یہ اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے رسول نانا بابا علی یہ اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اور صبر بھی ہے جس پہ ناز کردہ صبر بھی ہے جس پہ ناز کردہ کہرا صابر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اور حسین دیما نبی جی دیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے تو سامعین ذی وقار یہ وہی حسین ہے جس کو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اور حسین کی ماں سے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی لوگوں سن لو اس کی ماں میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور باپ کون ہے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا یہ میرا فیصلہ ہے لوگوں جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے وہ یاد رکھے علی اس کا مولا یہ وہ گھرانہ حسین ہے یہ وہ حسین ہے یہ وہ حسین ہے تو اب میں ہمارے معزز مہمان اور نوجوان ینگ اسکالر استاد تصور حسین ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے واضح و نصیحت سے ہمیں مستفید فرمائیں مسٹر استاد تصور حسین پلیز الحمدللہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم على سيدنا محمد خاتم الانبیاء وامام المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل في القرآن الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال الله عز وجل في فضل نبيه وفي مدحه عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending infinite salutations, peace and blessings upon our noble master, Sayyidina wa Habibuna, Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. I greet you with the warmest of greetings. My beloved brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Firstly, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us to gather here. In fact, it's an interesting arrangement of events, and it's good because, weirdly enough, the Ahlul Bayt and knowing about Imam Hussein, it can't be restricted to one day. It just doesn't make sense. So the fact that even the organization is over many a days sends a message to you that if your Husainiyat is for one day, what Husainiyat do you actually have? It's not a real Husainiyat, is it? It's not a real Husainiyat if you only remember him for one day. And like our esteemed resident scholar, Shaykh Abdul Rahman al-Azhari, Hafidhahullah Ta'ala, he was mentioning in regards to his concise but very detailed speech. I could do a commentary on what he said as well, may Allah reward him. And you know, the words that he said, just take a few minutes to expand and inshallah do what I can to inspire you to remember Hussein not just for this one day, but to remember Imam Hussein radiallahu anhu ardah every single day of your lives. That's the main thing. One of the brothers asked me, he said, oh, is your speech going to be the same? He's sitting at the back, he said, oh, is your speech going to be the same as it was in Whitley? No, it's not going to be the same because the brothers here, they're different faces, they don't, you know, they're more worthy of that. I'm not going to do the same speech, okay, don't worry. But Allah subhanahu wa ta'ala
when he says in the 3rd chapter of the Quran, in Surah Al Imran, those verses that I recited, they are no ordinary verses. They were in fact revealed regarding the people of Uhud, who were martyred and who passed away in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Those people are called shuhada, right? They are shuhada, meaning that they had passed away in the path of Allah, fi sabilillah. But that word shuhada has the same root letters which come from the 3 root letters sheen, ha and dal, and they are shaheed. In the Urdu language it's a little bit different. You might hear our own people saying, these people are shaheeds, or in English we say shaheeds with the S at the end, like that. But this word shuhada is an interesting word because it's said about the martyrs that shaheed or yashhad means to witness. Because even before they fall to the ground, they witness the na'imul jannah, and they witness the pleasures and grandeur of Jannatul Firdaus, even before their blood touches the floor. Subhanallah. So there's a relevance. You see the fasahat, the balaghat of the actual Quran as well. That they are not just martyrs in the English language as we translate it, but rather they have passed away fi sabilillah, and they are witnessing the pleasures of Allah subhanahu wa ta'ala. That's the first thing. That's the significance of the language of the Quran. And let me tell you an important thing about the language of the Quran, and there are scholars here as well present that come to know the Arabic language, because these words in the Quran, to you in English and to me in English, they have very, very little meaning. I'll be very honest with you. Until someone does not know about Ilmul Balagha, Shaykh Abdul Rahman is here and our other resident scholar is here as well. Until you come to know about Ilmul Balagha, you really don't know what you're missing out upon when you did not know it before. I swear. So, come to know, my da'wah is always a da'wah of ilm. I don't speak about anything except for ilm. Whether that be aqidah or fiqh or ilm tasawwuf or any of these things. So do remember that. Let the Quran be opened by you, let its meanings be explored by you, and do not let these Qurans sit on the shelves over here. You talk about Husayniyat, I talk about Husayniyat. How dare I talk about Husayniyat standing up here when the Quran on my shelves at home might be gathering dust? This is some sort of sign of hypocrisy from my behalf, then, isn't it? That if my own Quran, that thing that Imam Hussain radiallahu anhu and his noble family, the Ahlul Bayt, stood for, to defend, to honor against injustice against Yazid, if it gathers dust on my shelf, then I have done an injustice to his whole mission in his whole life, from the min awwalihi ila akhiri hayatihi, from the beginning of his life till the end of his life. I have not done him no justice. I have not done Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam any justice. I have not done Sayyidina Ali karramallahu wajha any justice. I have not done Sayyidina Fatima al-Zahra any justice. If my Quran and if the message of Allah subhanahu wa ta'ala is just sitting there withering away on my shelf. If this is not the truth, may Allah subhanahu wa ta'ala question me on the Yawm al-Qiyamah about these words that I say, but it is the truth. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he comes to the Arabs to explain to them that your actions are immoral. Your actions of burying your daughters, because that's what they used to do. They used to bury their daughters. Your actions of gambling, right? Your actions of doing injustice to your neighbors, your actions, these are all a form of zulm. And the greatest mission or problem that Imam Hussain radiallahu anhu had in his time was that he was facing someone who is a known zalim, right? But his zulm was of 2 types really. His zulm was of 2 types. When a leader does zulm on the parent, that's one thing, yeah? He's doing zulm to the occupants, to his subjects, to the people that he rules. But Yazid, he was the person who had done zulm on himself and his iman and his nafs internally as well. And that's what Imam Hussain radiallahu anhu was fighting, not just a physical injustice, but also an internal injustice that he was doing to himself, to show the mu'mineen and mu'minat that it is not jaiz, it is not permissible to do these types of zulm upon yourself. Corrupting a message of Islam. So these verses that I mentioned regarding the shuhada, we'll return back to them. Allah subhanahu wa ta'ala says,
Do not say that those who have been taken, whose lives have been taken, who have passed away in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, do not say that they are dead. Rather, they are provided for with their Lord Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah goes on to say in the next verses, فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, that these people, these shuhada, are so special, they're so unique, they give their lives in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. فَرِحِينَ, they have farh, they have this happiness with what Allah subhanahu wa ta'ala is going to give them. مِنْ فَضْلِهِ, from His bounties. وَيَسْتَبْشِرُونَ, and they go and give glad tidings to those بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا, to those who are going to يَلْحَقُوا بِهِمْ, those who are going to come after them. مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, that don't worry, there is no khawf, there is no fear upon you, and you should not grieve also. And this is the message for Imam Hussein from him to you, that if your life and death is for Allah, then you have no fear. But question yourselves that if your life and your earnings and your wealth and your family are not purely for the sake of Allah, Wallahu a'lam about your outcome then. Only Allah knows. Will you be from amongst the farihin? Will you be from amongst those who are happy in the qadr? Wallahu a'lam. You're not going to be, are you? You're not going to be. And in regards to the commentary, because we don't read the Quran, this is an important thing as well, a point of knowledge. Reciting the verses of Allah and translating them in English is all well and good, but true meanings comes from what the scholars have said about these verses. So Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, he mentions and he quotes a hadith alongside this, and he says, لما أصيب إخوانكم, that the Prophet ﷺ said, لما أصيبكم إخوانكم بأحد, that when your brothers were slain and their lives were taken and they became shuhada at Uhud, جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر, that Allah subhanahu wa ta'ala, He placed their arwah, He places the ruh, the souls of those who have passed away in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, in the belly of green birds. تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ, they go around Jannah. وَتَأْكُلْ مِنْ ثِمَارِهَا, and they eat from the fruits of Jannah too. And they eat from the fruits of Jannah. وَتَأْوِي إِلَى فَنَادِيمٍ ذَهَبٍ فِي ذِلِّ الْعَرْشِ, and what they do is then when they are full, when they are satiated, they go and they hang in lamps that are suspended from the shade of Allah subhanahu wa ta'ala's throne. Subhanallah, just imagine this imagery that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is giving to you about the shuhada, the likes of Imam Hussein and all of the shuhada of Uhud and all of the ghazawat and all of the expeditions of the Prophet alayhi salatu wasalam. فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ, that when they are satisfied with what they have drunk and what they have eaten, وَحُسْنَ مُتَقَلَّبِهِمْ قَالُوا, they would say, يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا, oh, woe be to our companions, woe be to the people on the earth, يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا, if only they had known what Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for us. If only they had been able to taste what we are tasting, be able to drink what we are drinking as shuhada, if only they knew about that. لِأَلَّا يَذْهَبُوا فِي الْجِهَادِ, then they would, surely go out and fight in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ, they would not go and run away from fighting, rather they would go towards it. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, and then Allah subhanahu wa ta'ala, He gives them these na'im, these blessings as shuhada, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he goes on in another narration and says, مَا مِن نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٍ, that no single soul that has died, right, that Allah subhanahu wa ta'ala gives it khayr. يَسُرُّهَا أَن تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا. It doesn't, when you die, you don't really want to return back to the dunya, do you? Right? If you've got na'imul jannah and you're going to paradise, you don't really want to return. إِلَّا الشَّهِيدِ, except for the shaheed. Because what does the shaheed want? فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيا, that a shaheed he wishes with all his life, that they could return back to the dunya a second time. They could come back
فَيُقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى, so that they could pass away again for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِهِ من فضل الشهادة, because of what they see in the bounties and blessings of being a shaheed in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you think for a moment that Imam Hussein's sacrifice is a moment of sadness for us, imagine what he was thinking when he kisses his daughter Sakina in the tent and runs and goes back out, like Shaykh Abdul Rahman was mentioning. When he goes back out and he passes away, you think he was sad? He was happy, elated to fight in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, ready to sacrifice his entire life, everything that was close to him. He takes his entire family there to the battlefield, and whatever happens, happens, and whatever they do, they starve him, they torture him, they make his life hell for him, right? They make it difficult for him. Yet all he can think about is Allah subhanahu wa ta'ala. And if your lives are not like that, it's like those verses, isn't it? Qul, say, inna salati, indeed my prayer, wa nusuki, and my sacrifice, wa mahyaya wa mamati, my life, my death, are all for who? Rabbil Alameen, are for Allah subhanahu wa ta'ala. And if they're not like that, if your life is not like that, if your death is not like that, if your sacrifice is not like that, if your prayer is not like that, then what life is that truly? Really and truly, what life is that? And alhamdulillah, there are quite a few young brothers here, but it seems that we have a great mission and a great obligation to do more and teach our youth about the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, interestingly, let me mention something quite interesting. Majority of the sources that your children here, they're all sitting here, we love going on the internet, right? We are a people of www, the World Wide Web, right? The majority of the sources that you're going to find on Karbala are not Sunni sources, I'll tell you that. The majority of the sources, the majority of points of interest, they are not Sunni sources. They are not from opinions from the Ahl Sunnah wal Jama'ah. They contain fabrications, wal mawdu'at. They contain, absolute obliteration of ilm in those narrations. And these are clear signs that we need to work harder and try harder to revive the message of Imam Hussein radiallahu anhu wa ardah, according to the Ahl Sunnah wal Jama'ah. This is a clear warning for me. It was interesting because the literature in Arabic is plentiful. The literature in English is non-existent. Yet you live in the United Kingdom, and this is a problem that we are facing, and being able to navigate from what is right and what is wrong, what is true, what is false, is a task that you have to undertake. You have to become people of ilm. You have to become people of knowledge, so that you can filter through all of these different narrations and understand what the Ahl Sunnah wal Jama'ah are actually saying about these narrations. So, yeah? So that's the first thing. I don't know how much time I have left. I'm going to get called off for standing up here for too long. But Imam Hussein radiallahu anhu wa ardah wa alayhi salam, upon him be peace as well. His message, Shaykh Abdul Rahman was mentioning that even in times of difficulty and affliction and tribulations, not being allowed to quench his thirst, nor his family, the primary thing, because I know there's some younger brothers here who probably didn't understand, but he was saying that the thing that mattered to him most in that moment, for us, for me and you, is that we save our lives. We find water from wherever we can. We go and find sustenance and food from wherever we can. But what was on the mind of Imam Hussein radiallahu anhu, it was that he prays to Allah subhanahu wa ta'ala. And we see these words on top of the timetable. What is written on top of the timetables? Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, right? Indeed, the prayers have been fixed at their obliged and their fixed times, their actual times. And this is what the great Imam and his family stood for. Ridwanullahi alayhim ajma'een. So become people who revive this Husayniyat, so to speak, not just in feeling like you want to go and do al-jihad fi sabilillah. That is one aspect of your deen. Well, jihad min ad-deen. Jihad is from your deen.
But there are two types of jihad, right? There are different types of struggle as well. Imam Hussein, radiallahu anhu, he had mastered this jihad al-nafs. He had controlled his nafs. He had controlled his desire. In the time of Muawiyah, in that time, he had received letters from the Kufans to come and overthrow the governor as well. But did you know he rejected them? He said, I'm not going to come to you. Yeah, it's not befitting, I'm not going to come to you. So he had a choice to go and take leadership, but he refused. And then later on, he actually received about 53 letters in the time of Yazid to come and then go to them and take leadership. But the great Imam, radiallahu anhu wa arda, his message is not one of causing strife and division. It's not one of this Shiaism and Sunniism. It was not one of that. It was only about La ilaha illallah. It was only about La ilaha illallah. And that was revived by him through his sacrifice. But if you truly want to be like Imam Hussein, if you truly want to make him your children's heroes, teach your children that sacrifice is from their deen as well. This element of sacrifice, sacrificing your wealth, your time, your livelihood, your health. If you do not sacrifice these things, then we have to question ourselves about what Husseiniyyat actually means. Because that's what he teaches us. In times of difficulty, he sacrifices to go pray salah. Right? In times of political issues, he avoids dispute and he moves. That's the story, isn't it? He was based in Madinatul Munawwara, and the governor there was sent a letter by Yazid to try and force him to get to take the allegiance, and instead what does he do? He moves away and he goes to where? Makkatul Mukarramah. He goes to Makkatul Mukarramah. So you see, there are many lessons. 20 minutes is not enough to speak about the great life of Imam Hussein radiallahu anhu wa arda. There are books written on it, and I finished my speech with this da'wah of ilm, that if you do want to seek knowledge, and like I was saying before, the Sunni sources are quite scarce. There's a book by Jalaluddin al-Suyuti, which has been translated into English by the title in Arabic is Tarikh al-Khulafa, but it's called The History of the Caliphs. Now by that book, understand how the Khilafah actually worked, and understand what Sunni Islam says about these events and these incidents, and the character of Yazid, the character of Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, the character of Sayyidina Imam Hussein, and it will talk all about that, because these 20 minutes are not enough for me to give you so much. It's just a small little token. You're just smelling the fragrance. The flower itself is found in ilm, it's found in books. So seek out those flowers, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala, He makes us from amongst those who seek knowledge and who seek ma'rifatullahi azza wa jal, and fahm sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ahli baytihi al-kiram. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله سبحان الله. MashaAllah, he was very great speech, and he was talking about the ilm and try to convey his message. And inshallah we received, and we will try to act upon that message. May Allah bless him more and increase his knowledge, and Allah Tabaraka wa Ta'ala may accept our all good deeds. Samir Zivatar, Zikr Hussain जितना भी किया जाए उतना ही जो है वो इंसान का दिल और चाहता है. तो हम इसी जिक्र हुसैन को आगे बढ़ाते हुए मैं अब दावत दूंगा जनाब यूसुफ साहब को कि वो आए और जिक्र हुसैन फरमाएं. प्लीज कम. तर्जमाने सीरते आले अबा ज़ैनब हुई. तर्जमाने सीरते
شارع احکام دین مصطفیٰ زینب ہوئی ناصر پیغام شاہ کربلا زینب ہوئی ناصر پیغام شاہ کربلا زینب ہوئی رہنمائے اہل تسلیم و رضا شبیر تھے رہنمائے اہل تسلیم و رضا شبیر تھے خون کے دریا میں بے شک ناخدا شبیر تھے خون کے دریا میں بے شک ناخدا شبیر تھے آگ کے دریا میں لیکن ناخدا زینب ہوئی آگ کے دریا میں لیکن ناخدا زینب ہوئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حسین کو حسین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو امین بن امین مان لو صرف حسین ہی جس کی آخر تک امین بن امین بن امین امین بن امین مان لو خود معین الدین نے کہا خود معین الدین نے کہا خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو حسین کو ہی دین مان لو من کنت مولا فاضا علی جس کا میں مولا غدیر خم پہ فیصلہ ہوا غدیر خم پہ فیصلہ ہوا غدیر خم پہ فیصلہ ہوا علی کو جانشین مان لو علی کو جانشین مان لو کچھ لوگ شرمانے امام حسین علیہ السلام آخنے ہوں گی اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے ڈر علی کو جانشین مان لو علم ایک مکان ہے اگر علم ایک مکان ہے اگر علم ایک مکان ہے اگر حسین کو مکین مان لو حسین کو مکین مان لو امین بن امین مان لو جن کو چن لیا حسین نے جن کو چن لیا حسین نے جن کو چن لیا حسین نے ان کو صالحین مان لو ان کو صالحین مان لو ہر نبی کا ناز ہے حسین ہر نبی کا ناز ہے حسین ہر نبی کا ناز ہے حسین فخر مرسلین مان لو فخر مرسلین مان لو حاکم وہ
जन्नतें, हाकिम वो सारी जन्नतें, हाकिम वो सारी जन्नतें, हुसैन की जमीन मान लो, हुसैन की जमीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और क्यों ना हम कहें हुसैनियत जिंदाबाद कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब गदीर खुम के मौका पर हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम का हाथ बुलंद फरमा कर ये ऐलान किया कि मन कुंत मौला फ़ानी मौला, तो उसके साथ ही फिर अगले अल्फाज जो हैं वो क्या हैं कि आपने ये दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, कि है अल्लाह जो भी इनको वली मान ले तो उनका वली हो। गोया ये मोहब्बत ऐसी है कि जो इस मोहब्बत में डूबता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना महबूब बना लेता है। तो अभी मैं दावत सुखन दूंगा सैयद मुग़ीर साहब को कि वो आएँ और अपनी हाज़िरी के दो अशआर पेश करें। दुनिया दी जंग दा भला कोई असूल मैं हैदर दा जाया हसन मेरा भाई है हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूल मैं अकबर दा बाबा मैं गाजी दा मौला मेरा नाम हुसैन ते नाना रसूल ओ दुश्मन हो मेरे इबादत भी छोड़ो कलाम खुदा दी तिलावत भी छोड़ो क्योंकि तिलावत यो कर दे तुसी जिस कुरान दी ओ तां मेरे नाने ते होया रसूल मैं हैदर दा जाया हसन मेरा भाई है हमशीर ज़ैनब ते
माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी लगवा रहे थे, और इसी दौरान हमारी इस मजलिस की ज़ीनत बने हमारे आज के मेहमान पीर सैयद साजिद सुल्तान अली शाह साहब, अहलन व सहलन व मरहबा। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपका साया उम्मत मुस्लिमा पर कायम दायम रखे। सामईन ज़िक्र वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, चाहता तो दिल बहुत है कि बहुत कुछ आपके सामने पेश किया जाए। तो मैं अब दावत दूंगा जनाब शाहिद अंसारी साहब को, उनसे इल्तिमास करूंगा कि एक ही कलाम जो है वो पेश फरमाएं ताकि हम इस सिलसिले को आगे मुकम्मल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की किल्लत के बाइस सिर्फ मैं आज की निस्बत से अपनी मनकबत ही पेश कर सकता हूँ। तो ख्याल ये था कि मैं वो एक दुआ पेश करूँ अपने हमद भाई तारा, लेकिन खैर बहार वो पढ़ लें। एक दो इशार पढ़ लेता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर दे शाने रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे फिर उखुवत का गुलशन बना दे। वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे फिर उखुवत का गुलशन बना दे। मैं अमनो अमान की रिदा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। एक बार दूसरी पढ़ीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि ये मनकबत के चंद इशार पेश कर रहा हूँ, इसका एक एक इशार जो है इस पर तवज्जो फरमाइएगा, गौर सुनिएगा। आया न हो
حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں میں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ابھی ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا
کوئی نہ لکھ سکا ابھی ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. بڑے ہی خوبصورت انداز میں منقب حسین پیش کر رہے تھے. اور یہ حسین کیا ہیں کہ حسین ایک دل نشی کہانی. قبلہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی جوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اصغر کی بے زبانی، اور حسین سجاد کی خاموشی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحہ خوانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور حسین جہان عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنو کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمین کا دل آسماں کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور. حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور حسین اہل وفا کی بستی. قبلہ حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئینے حق پرستی، حسین صدق و وفا کا ساقی، حسین چشم انا کی مستی، حسین کو خود میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خود سستی، حسین مقسوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے، حسین مفہوم حل عطا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور حسین دل ہے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین ذہنوں کی سرزمین ہے، حسین سجدوں کا آسمان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، اور حسین قرآن کی نبض ہے. حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، قرآن کی نبض رک گئی ہے. حسین مصروف گفتگو ہے، اور جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے. اور صحابہ کی انجمن سے پوچھو، شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ حسین کس سے پوچھنا ہے. کہہ رہا ہے کہ صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کی ہو بہو ہے، حسین سارے جہاں کا وارث، حسین سارے جہاں کا وارث، حسین کہنے کو بے و نوا ہے، حسین کہنے کو بے نوا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. تو سامعین عزیز وقار، اب میں اپنے آج کے آئے ہوئے مہمان جناب سید ساجد سلطان علی شاہ صاحب کو گفتگو کے لیے دعوت دوں گا، مگر ان کی آمد سے قبل ایک پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت جناب پیر سید ساجد سلطان علی شاہ صاحب. الحمد للہ الذی لم یزل عالم حد الکتب عالم الذات عظیم الصفات سمیع السماعات کبیر الشان جلیل القدر رفیع ذکر متعلم الجلیل برحان رحیم العلم عزیز العلم کثیر الغفران جمیل الثناء لذیذ العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حامدا مصليا ومسلما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ثم كلام الآخر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد الحمد والصلاة انتہائی عزتوں کے لائق سامعین محترم، آج محفل ذکر حسین پاک ہے اور آپ کی اور میری یہ سعادت ہے کہ ہم اس مجلس میں اکٹھے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے میرے میزبان جناب عابد صاحب، اکرام صاحب اور مسجد کے منتظمین استاد صبر حسین، امام شیخ عبدالرحمان، امام سید آصف شاہ اور آپ سب تمام ہی، کیونکہ گرے حسین میں وہ سب خاص ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے. ہر ایک کی قسمت جو ہے نہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دریا کو کوزے میں یوں بند فرمایا ہے: شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. میری آواز عوام تک ماشاءاللہ دوستی پہنچ رہی ہے. میں دل سے بات کروں گا، خطیبانہ انداز سے نہیں، دل سے بات کروں گا، آپ اس کو سن لیجیے گا. یہی آپ کی مہربانی ہے. جمال ہم نشی من اثر کر وگرنہ من ہما خاتم کے. تجھے کیا بتائیں ہم نشی، مجھے موت میں وہ مزہ ملا نہ ملا مسیح خضر کو نشاط عمر دراز میں. لوگ سوال کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں، بدر کا مارکا، اور کتنی بہادری کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ لڑتے ہیں، کتنے جلیل قدر ہیں حضرت مولا کائنات علیہ السلام. اور اسی طرح احد کے مارکا ہوا جس میں حضرت سید الشہداء کا کلیجہ جبایا گیا. اور تاریخ بڑی پڑی ہے اور قرآن تو اس بات کا گواہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، اور یہ 5 کیٹیگریز ہیں. ہر ایک پر کوئی آزمائش آتی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائش آئی ہے کہ ان کو
بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا جسے ذل عظیم کہا گیا، اقبال نے اس کو یوں ہی کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی حسین ہے، سبحان اللہ، ابتدا اس کی اسماعیل ہیں، انتہا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ایوب کا صبر بھی مشہور ہے کہ اللہ نے مال بھی لے لیا، اولاد بھی لے لی، اور حضرت یونس علیہ السلام حتیٰ کہ ان تمام انبیاء کا ذکر بھی ہوا، حسین پاک کی وہ ذات ہے کہ جس پر تمام مصیبتیں اور پریشانی آئی ہیں اور اس کے باوجود آپ استقامت کا چوٹی کا پہاڑ، اس پر لوگوں کو کہنا پڑا کہ اسلام نانا لائے اور نواسے نے اسلام کو بچایا۔ ایسی بات ہے، جیسے اب یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا، میسیج آپ تک پہنچ گیا، وہ آپ بہت سارے سوال اور آپ کی کنسپٹ بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ بس یہ مسئلہ نقطہ سمجھ لیجیے کہ حسین پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس لیے چنا ہے۔ حسین وہ ہیں کہ جنہیں آقا علیہ السلام رونے نہیں دیتے۔ ایک دفعہ حسین پاک اور حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ رو رہے ہیں تو آقا نعمت علیہ السلام نے سوال کہ یہ کیوں روتے ہیں؟ کہا گیا انہیں پیاس لگی ہے۔ کہا گیا پیاس لگی ہے تو آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ بتایا گیا سفر میں صحرا میں پانی میسر نہیں، تو آپ علیہ السلام نے حسین پاک کو اپنی جیب عطا فرمایا جب تک صحت میں۔ اور آقا علیہ السلام وہ حسین پاک ہے جنہیں چلنا خود سکھاتے ہیں۔ انہوں نے چلنا کہاں سیکھا؟ ہمارے بچے کہاں چلنا سیکھتے ہیں؟ ان کے پاس آج کل نئی مشینیں آتی ہیں، ان کے اوپر چلتے ہیں۔ تو حسین پاک نے چلنا ہی رسول کائنات علیہ السلام کے بدن پر چلنا سیکھا۔ آپ نے اپنے دونوں انگلیوں یہ سب تمام روایات جب وہ پوچھنا چاہے گا تو میں وقت کی قلت کے باعث یہ حوالہ جات آپ کے سامنے نہیں رکھا، علماء اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ تو حضرت حسین پاک کو اپنی دونوں انگلیوں میں پکڑا اور اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، پاؤں پر کھڑا کیا اور اپنے قدموں سے کھڑا ہوا آپ کی پنڈلیوں پر، پھرانوں پر، یہاں تک سینے تک پہنچے، اور پھر آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا اور ان کے ساتھ پیار کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں، عربوں میں عیب سمجھ جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ تو احباب جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، اپنے بزرگوں کی شفقت سے پیش نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک بڑا طویل بات کہی۔ تو حسین پاک وہ ہیں کہ جن کا رونا آقا علیہ السلام کو پسند نہیں، عرض یہ کرنا چاہتا۔ ایک دفعہ ہمیں کوئی سوال کرے کہ آپ کیوں روتے ہو، گریہ کرتے ہو حضرت امام حسین پاک؟ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوئے کہ آپ کیوں روتے ہو، تو ہم ذرا زیادہ کرتے ہیں کہ سادات ہونے کی وجہ سے، تو ہم بھی بڑا آسان سے جواب دیتے ہیں پھر کہ دیکھیے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عباس اس کے راوی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں گیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود ہے، حضرت ام سلمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نور کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، نور اور خبر غیب اور نبی کا معنی کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی گود میں حسین پاک کو اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ عرض کیجیے کہ اے نبی اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو، فرمایا رحمت کی ہے۔ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو کبھی نہ آیا، اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ آپ کے اس نواسے کو اللہ نے چن لیا ہے اسلام کی عظمت کے لیے، اللہ کی شہادت نصیب فرمائے۔ رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بات سنیں، اور پھر بہت مختصر میں جھلکیاں بتا رہا ہوں، تو پھر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اس لیے گریہ کرتے ہیں ہم اہل بیت اطہار، انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ چھوٹی قربانی نہیں، اسلام بچانا کوئی چھوٹی قربانی نہیں۔ تو آپ 5 چیزیں دے کر اللہ آزماتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ جوانی ہو، تابانی ہو،
ऐश और इशरत की जिंदगानी हो, जिधर से गुजरे दो चार लोग सलाम करने वाले हों, इक़्तिदार हो, इख्तियार हो, ये सारी चीज़ें हासिल भी हो जाए प्यारे साहिब हो, तो अगर सुकून कल्ब मुयसर नहीं तो कुछ चीज़ हासिल नहीं। तो वो सुकून कल्ब कैसे मुयसर आता है? ये वो चीज़ है जो मुवद्दत है, जो मुवद्दत के बायस होता है। ऐसे मुवद्दत इस कदर कि फिर ये सुकून कल्ब पर तारी हो जाती है। और हज़रत हुसैन पाक ने कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस है, मैं इसमें उसका तर्जुमा ही आपको गुज़ार करूँगा मफ़हूम कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे। हुसैन मुझसे बात समझ में आई, नाना है, मैं हुसैन से हूँ, ये कैसे है? तो ये फिर करबला ने बताया, लोगों को करके दिखाया, ये है वो हुसैन जो अपने में महबूब करीम अलैहिस्सलाम मुहम्मद मुबारक वसल्लम का दीन इस तरह बचाता है। पहले सब करबला से लिखती है, करबला का मार कर यजीद ने पैगाम भिजवाया, पहले आप मदीना पाक में, तो वहाँ पर पैगाम पहुँचा कि आपने यजीद की बैत कबूल करनी है, आपने साफ इनकार किया और वहाँ के गवर्नर को मुश्किल पेश आई। मरवान वहाँ बोला, मरवान बिन हक, कि ये देखिए कत्ल उस्मान में भी जो सादात को बीच में लाते हैं ना, या हज़रत अली पाक के ऊपर जो खारजी फेंकते हैं, असल में उसके पीछे भी ये मरवानी साजिश है। तारीख के जो तलबा है वो इस बात को समझ सकते हैं, ये जो मरवानी फिरका था उसने कैसे लोगों को ये कत्ल हुसैन हज़रत अली करम पर डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें, और फिर इस तरह के लोगों ने ज़हन साजी की कि जब हज़रत अली करम की शहादत होती है तो कुछ ऐसे शकील करते कहते कि वो मस्जिद में जाते थे, इस तरह की आपकी किरदार कशी की गई थी। और हज़रत हुसैन पाक ने मदीना मुनव्वरा से जब चले तो रोज़ा रसूल को छोड़ना, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की एक मशहूर हदीस है, पर इसे मुझे सुन लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ किया है, अल्लाह जिस तरह तूने मेरे बाप दादा हज़रत इब्राहीम की दुआ पर इस मक्का को मकबूल किया, बरकत मुबारक का इसको दर्जा मिला, स्टेटस मिला है, बरकत वाला शहर, बड़ी बरकतें हैं शहर। तो मदीना को रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मदीना को 2 गुना से ज़्यादा बरकतें अता फरमा, और वो बैतुल्लाह ये है रसूल है। और इस मदीना मुनव्वरा से निकलना कितना मुश्किल है। आका अलैहिस्सलाम के मज़ार पुरानवार पर हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ, और फिर अपनी वालदा के मज़ार मुक़द्दसा पर आए और इमाम हसन मुज्तबा के मज़ार मुक़द्दस पर आए, मदीना से निकले। तमाम सहाबा किराम ने मना किया, अब्दुल्लाह बिन उमर थे और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर थे, ऐसे बड़े बड़े जरी लोग थे। मैं अर्ज़ कर रहा कि किस तरह के बहादुर लोग हैं। हज़रत अली थे और उन्होंने 1000, उसके बारे में मशहूर था कि 1000 मर्द की ताकत रखता है, उसको पकड़ कर रसूलुल्लाह की बारगाह में ले आए जंग में से। और इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद, कितना बड़ा अल्लाह ने उनको मर्तबा दिया, सैफुल्लाह, लड़ते लड़ते 9 तलवारें टूट जाती, कितने बड़े मुकर्रम थे। तो इस तरह जंगजू लोगों के आप बहुत सारे वाक़यात सुनेंगे। क्या वजह है कि हुसैन पाक के शहादत का मकाम निराला है? क्या वजह? ये वजह समझ, क्या वजह है? इतने बड़े बड़े सहाबा जंगजू हैं, हज़रत अली करीम ने जंग खैबर में क्या क्या करामात दिखाएंगे। बाब खैबर कहाँ किसी को पता ना चला, उसके बावजूद जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अल जन्नत। हुसैन पाक मदीना से निकले, और उस जगह से निकले इसलिए कि अपना अपना नजरिया, सोचने का अंदाज, पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना, सोचने का अंदाज अपना होता है। तो मेरा वजदान ये कहता है कि हुसैन पाक ने सोचा होगा कि 2 गुना बरकत वाला शहर है, मक्का के पास 1 बरकत है, इसको रसूलुल्लाह ने कहा ये 2 गुना बरकत वाला शहर है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि मैं अमीन हूँ आका अलैहिस्सलाम की दीन का, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके लिए बना के आगे हरम में, मक्का पाक में कोई चीज़ आप किसी को शिकार नहीं कर सकते। बल्कि इब्न उमर एक दफ़ा गुजर रहे, किसी ने सवाल किया कि तवाफ के दौरान अगर मच्छर मर जाए तो उसका क्या हुक्म है? कहा और शामियों हया करो।
تم نے حسین پاک کو شہید کر دیا اور مچھر کے مسئلے پوچھ رہے ہو یہاں پر. اور پھر حضرت حسین پاک مدینہ چھوڑا مکہ آئے. مکہ میں حج کا ارادہ تھا تو حج کے ارادے کو بھی ترک کیا کہ کہیں اس میں بھی وہ چھپے نہ ہوا ہوں. پتہ تو آپ کو تھا نا. اور ساتھ آقا علیہ السلام حدیث بھی آپ کے سامنے تھی جب حضرت ام سلمہ حسین پاک کو چنتی اور یاد کرواتی کہ اس طرح کی ایک مٹی کی شیشی میرے پاس ہے کہ رسول اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور ہے حسین تم نے اس وقت بڑی عظمت کے ساتھ رہنا ہے, تمہیں ایسے ایسے امتحان گزریں گے جو کسی پر نہ گزرے. اور جب آپ نکلنے لگے تھے مدینہ پاک سے تو پھر یہ بھی دیکھو نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دان نبی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے. غیب دان نبی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ کو یہ راز بتایا ہے. وہی اس 60 ہجری تک زندہ تھی تو وہ نکلے تو پھر مکہ میں اور پھر مکہ سے پھر آپ نے چچا بھائی مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیج دیا تھا کہ تم کوفہ کے لوگ مجھے بار بار خط لکھ رہے ہیں. کیسے کوفی لا کوفی بار بار خط لکھ رہے ہیں کہ اے حسین ہم تو کل قیامت کے دن آپ پر یہ رکھیں گے کہ ایسے فاسق و فاجر جس نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ لی ہے اور ایسی امنڈمنٹ کرتا ہے, ایسی تمام معاملات میں اس نے اتنی خرابیں پیدا کر دی ہیں کہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہے ہر ایک چیز. تو ہم کیا کریں گے, آپ جیسا امام موجود ہے تو یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا. حضرت امام حسن مجتبیٰ پہلے صلح کر چکے تھے, وہ 20 سال آپ دیکھ چکے تھے کہ کوئی لوگ اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتے اور وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے جب یہ شخص میرا عقل مند رہا اشارہ بسیار عقل رہا اشارہ بسیار تو وہ وہاں پر جو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسی باتیں توڑ دیتے ہیں. پہلے صاحب آپ نے پھر خروج کیا اور ساتھ میں بھی کیونکہ آپ امام ہیں اور آپ یہاں خاموش نہیں رہ سکتے. دین میں رد و بدل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی, ضرورت یہ تھی کہ پھر یہ دین ہمارے پاس اس طرح نہ پہنچتا. دین کو بچایا اور کوئی ایسی چیز دین میں شامل نہیں ہونے دی جو بدعت ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت جو ہے وہ شرک پر جمع ہو جائے گی. اور آپ نے وہ بت پاش کر دی, وہ دولت کے بت مال کے ہر ایک چیز چھوڑی. تو پیارے صاحبوں اللہ آزماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھنے کی شرط حاصل کیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز تو سب پڑھتے ہیں, اب فرق کیسے ہوا؟ یعنی اماموں نے دیکھا مسلمہ بن قذاب جب کہہ رہا تھا تو اس طرف بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے, اللہ اکبر کے نعرے لگا کر تلوار اٹھا رہے تھے اور ادھر بھی اللہ اکبر. تو پھر خلیفہ اول سید صدیق اکبر نے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے یا محمد, جنگی کو لگا فرمایا ہم محمد والے ہیں یا محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. تو احباب ذی فقار یہ خاصہ ہے جب آپ کے سامنے ایسے لوگ ہوتے ہیں. سب کیسے فیصلہ ہوتا؟ نماز تو یزید کی لشکر میں پڑھنے والے ہیں, وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, گاڑی میں رکھی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, لیکن ادھر بھی تو نواسہ رسول کو شہید کرنے میں جلدی کر رہے ہیں, پھر ہم نے جمعہ ادا کرنا ہے. ایسے لوگ ایک ری کی حکومت کے بدلے گورنر کے بدلے اتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ تو تھا لیکن ظاہر یہ کہتے تھے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کریں. وہ اصل میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک لطیف سا جملہ بیان کرنے لگا ہوں, بڑے دھیمے لہجے میں. اگر قبول کرے جائیں تو قبول کر لیجیے گا, ورنہ میری طرف لٹا دے. ایک حوالہ میں نے پڑھا ہے کہ جب سر حسین پاک یزید کے دربار میں تھا تو اس نے ایسے چھڑی لگائی جن لوگوں کو رسول اللہ چنتے تھے اور کہنے لگا کہ عام نے آج مقتولین بدر کا بدلہ لے لیا. پیارے صاحب کو سمجھ رہے مقتولین بدر کون سے تھے؟ آقا علیہ السلام نے بھی آپ کو علم ہے, آپ نے شاہ فرمایا تھا کہ یہاں پہ عتبہ کی لاش ہوگی, یہاں پہ شیبہ کی لاش ہوگی, یہاں پہ ابو جہل کا سر ہوگا. تو پھر آپ نے جا کر ان سے سوال کیا
کیا تم پہنچ گئے اپنے انجام کو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کہا تم سے بہتر سنتے ہیں. ان کو یہ بھی ان کے اوپر جو پرندہ بیٹھتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے. ذکر یہ چیزیں ہیں. بلکہ ابو جہل نے تو یہ کہا کہ میرا سر یہاں سے مت کاٹنا, نیچے سے کاٹنا, پتہ چلے سردار کا سر پڑا ہوا ہے. تو احباب یہ جب اس نے کہا نا کہ ہم نے مقتولین بدر کا, تو یہ باب مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ مسلمان تھے یا کافر, اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد حسین پاک نے پھر جب پتہ چلا کہ آپ نے بھیجا مسلم عقیل کو, اور مسلم عقیل جب وہاں کوفہ پہنچے تو بے شمار لوگوں نے آپ کی بیعت کی. 40,000 تک, پہلے دن 17,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کری, اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے 40,000 ہو گئے. نعمان بن بشیر وہاں گورنر تھا, اس نے کہا کہ عجیب ہے. اور وہاں پر پھر ابن زیاد آیا اور وہ اپنی شکل بندی کر کے داخل ہوا دار العمل میں, اور اس نے پھر وہاں کی جو بڑا تیز آدمی تھا, شاطر تھا, جو بڑے بڑے سردار تھے, ان کو اس نے پکڑ لیا, بلایا اور کہا کہ اپنے اپنے رشتے داروں کو کہو. انہوں نے محل کا گھیرا کیا ہوا تھا, 40,000 لوگوں نے محل کا گھیرا کیا, اور کیا بچتا ہے. لیکن قدرت کو تو اور منظور ہے نا, وہ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں, قدرت کو اور منظور ہے. وقت مکمل ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, کیونکہ بات سے بات نکل رہی ہے. بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مضمون کو سمیٹ کر آپ تک وہ بتا دوں. ہم ذکر حسین کرتے ہیں, اصل میں ہم یہ سوچنا ہے کہ حسین کی فکر کیا ہے, فکر حسین کیا ہے. صرف یہ کوئی رسم نہیں کہ ہم نے امام علی مقام کا غم کرنا ہے اور اس کے لیے چند ایام مخصوص ایام کا رکھنے میں, وہ بھی ضروری ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کتنی عظیم ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو فکر حسین پاک ہے اس کو ذہن نشین کرنا ہے کہ فکر کیا ہے حسین پاک. تو آپ اس نے مختصر کی مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفی نے جو کیا وہ آپ علماء سے باہر سن چکے, لٹکا دیا. یہ خبر واپس ظاہر ایک شاعر تھا, جب آپ کربلا میں امام حسین پہنچے, مکہ کو چھوڑا آپ نے اور ادھر پہنچے, اپنے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, بتایا گیا کہ یہ نینوا بھی اس کا نام ہے. وہ شمار نام بتائے گئے, پھر ایک نام اس کا اور بھی نام بتایا گیا کربلا. کہا یہیں پہ خیمے لگا دیں, اور وہیں پہ خیمے لگا دیے گئے. اور اتنی دیر میں وہ ظاہر شاعر تھا, وہ آپ کے سامنے پہنچا. اس نے کہا جی میں دیکھ کے آیا ہوں مسلم بن عقیل کا حال, اور وہ لٹکے ہوئے ہیں. حسین پاک نے جواب دیا لٹکا ہوا ہے, جھکا ہوا نہیں. ان کی سولی پہ چڑھے ہوئے ہونے کا جو اس نے اپنا ظاہر کیا, تو آپ نے یہ جواب عطا فرمایا. اور پھر تمام طریقے سے غل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوتا, آپ کو ایسے گھیر گھیر کر لائے, اور آپ نے بارہ ہر دفعہ یہ یاد کرایا کہ اس زمین و آسمان کے درمیان اس وقت تمہیں کوئی مجھ جیسا ملتا ہے بتاؤ. اس وقت زمین پر حسین ایک ہی ہے جو رسول اللہ کا نواسا ہے, جو دین بچانے نکلا ہے. آپ نے بارہ, اور یہ بھی بتایا کہ یہ میرے ساتھ جو خواتین ہیں عام خواتین نہیں, ان میں کون کون سے کس کس درجے کی خواتین تمہیں کیا پتا ہے. اور یہ جو کرب و بلا کا واقعہ ہے, اس کو زندہ کرنے میں جو کردار حضرت ہماری زینب السلام اللہ علیہ کے خطبات کا ہے, یہ مانے نہ مانے, لوگ آپ کے خطبات کا اثر ہے وہ کوئی اس کا بھول بھلا نہیں سکتا. دیکھو پاکستان میں جب مفتی کو غار میں مارا گیا, اور وہ دور دراز کے باہر تھے بلوچستان کے, اگر میڈیا نہ ہوتا تو کسی کو کیا پتا کہ یہ اس نام کا سردار بھی تھا, اس کو مارا گیا اور یہ ہوا. تو حضرت زینب نے وہ کردار ادا کیا, ہر جگہ جا کر محمد کریم کا دین پھیلایا اور تبلیغ کی, اور حسین کی قربانی کو زندہ کیا, اور کیا رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ سادات کا کردار یہ ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا حدیث ثقلین کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اہل بیت. ان کے ساتھ جڑے رہنا, ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو کامیابی کو پاؤ گے. اور یہ چیز ہے, نہ ہم قرآن چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑتے ہیں. تو حسین پاک نے پھر وہ عظیم قربانیاں پیش کی کرب و بلا کے اس بے آب و گیا کی وادی میں, کہ جوان علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر. آپ بتا دیں وقت مکمل ہو چکا ہے, تو یہ بات میں بس اسی بات پر ختم کروں کیونکہ نماز کا ٹائم ہے.
اور یہ چیز تو امام علی مقام نے ہمیں دی ہے، یہ چیز ہمیں دی ہے. میں ابھی چاہ رہا تھا کہ کچھ رلاؤں، کچھ آپ کو بھی رلاؤں، لیکن وقت مکمل ہو چکا. تو اب اس واقعے کو انشاءاللہ میں علامہ صاحب کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ یہ کرب و بلا کے واقعے کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے. اور یہ بس یاد رکھیے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ میں نے آیت کریمہ اپنا موضوع بنایا تھا. اور پھر جو کامیاب لوگ، اور دیکھیں کہ نماز سب پڑھنے والے ہیں، صبر والے کون ہیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ حدیث ثقلین جو ہے، حدیث ثقلین کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری آپ علیہ السلام ایک اور حدیث بھی ہے قرآن اور سنت کی، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث ثقلین کی قرآن اور میری اہل بیت. بس دوستو نماز کے ساتھ جڑو اور قرآن کی فکر کو پہچانو. اور آپ الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ اس ملک میں بیٹھ کر، اس دھرتی میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بلند کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت، آپ کی عادت، آپ کی ذریت کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. محبت اظہار مانگتی ہے. اس کمرے سے ابھی عابد بھائی داخل ہوں اور میں صرف منہ کر لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہیں، یہ کسی اور چیز کا اظہار ہے. جب یہ آئیں گے خوش ہو جائے. باغ امیہ صاحب میں نے یہاں بیٹھے دیکھا، بڑے نیک آدمی ہیں، درویش بندے ہیں، تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں اٹھ کے کھڑا ہو کے ان کو ملنے کے لیے گیا. محبت یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ بتا دیتی ہے. اور جب آپ علیہ السلام سے اور بیت سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور قرآن کے ساتھ جڑا جائے. اور میں آپ سب لوگوں کو یہ دعا گاؤں، پھر کبھی موقع ملا یار زندہ سب باقی، پھر آپ کو کبھی یہ ہمارا اپنا گھر ہے عابد صاحب کا، تو یہاں پہ تو آنا جانا رہتا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ گوشت گزار کریں گے. وما توفیق الا باللہ. اذان کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کی، اور اس کے بعد نماز اکٹھی نماز کے لیے